السلام علیکم. ارے مولانا صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے ہو آپ. آپ کو لگایا تو آپ بھی آ گئے. سے مصروفیت رہتی ہے. السلام علیکم. آج آپ سلام سے شروعات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فرماؤ آپ کیا حکم ہے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے حضور؟ کچھ مسئلہ پوچھ رہے. کون سا مسئلہ؟ آپ پوچھ رہے تھے کوئی مسئلہ مجھ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ تعزیے کے پیچھے جو لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، کیا ان سے یہ شادی والے سوال کر لیں کہ جو بہن بیٹیاں روزانہ مسلمانوں کی جاتی ہیں، دیوبندی بریلی سب کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، یہ جائز ہے؟ وہ کوئی کہاں پڑھ رہی ہے، کوئی کہاں پڑھ رہی ہے، باہر رہ کے آپ پڑھ رہی ہے، یہ پہلے جائز اپنا ہے کیا؟ موقف تھوڑا سا صاف کریں. میرا موقف میرا تو یہ مسئلہ کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لوگ تعزیہ میری بات بناتے سنیں. ہیں. ارے حضور جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں. حضور مت کاغذ میں حضور کہنے پہ بہت سخت وہ منع میں نے کرتے ہیں آپ کہ کے اس کے اللہ اوپر کے دلیل رسول دے کو دی ہی ہے. اللہ کے حضور رسول ورڈ صلی جو اللہ ہے علیہ وہ وسلم کو حضور کہا تھا. ہندوستان کا ورڈ ہے اردو کا. میرے تو ٹھیک ہے. جناب کہتے یہی بہت ہے، میں تو اس میں ہی خوش ہوں، جناب کے لائق ارے نہیں تو ہوں. میری بات سنیں. اب آپ عالم ہیں کہ فاضل ہے کہ مفتی ہیں؟ میں آپ فاضل کیا ہوں، جی عالم ہوں میں. کیا عالم ہو؟ ہوں. کیا عالم ہو؟ عالم عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم. ارے عالم اور عالم کے بیچ کا سمجھ لو. انا نہیں. اجلس بین العالم والعالم، ایسا سمجھ لو. اچھا ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں علامہ صاحب. ہاں. میرے کو یہ بتائے، ابھی تھوڑے دن پہلے آپ مولانا سنابل میاں ادریس میاں ہاں. پیلیویت والے ہاں ان کا بائیکاٹ کر رہے تھے. وہ ڈھول بازی کے دیکھو، ڈھول بازا تو قطعی جائز نہیں ہے. ہاں تعزیہ جو ہے وہ امام حسین السلام کی یاد میں بنتا ہے، جی تو اس کے تعزیت سے ہے. میری تو بات سنیں. اجمیر کے جو خدام ہیں ہاں وہ کیا بہت بڑھیا آدمی ہے. جی، ہاں وہ ڈھول تماشا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو وہ جانے، ان کا جواب وہ دیں گے تو قیامت پھر میں. تو پھر جتنے لوگ ہیں ان کا سب کا جواب قیامت والے دن وہ دیں گے. چلو ٹھیک ختم ہے، مسئلہ. یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، صحیح ٹھیک بات ہے، ہے. مسئلہ ختم. اب ہاں. اگلا سوال پوچھے آپ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تعزیے کے پیچھے پڑے ملا مولوی، جی ان سے کہا جائے کہ تمہیں یہی حرام دکھتا ہے؟ تمہاری بہن بیٹیاں، تمہاری بھی لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، یہ حرام نہیں ہے؟ یہ تو روزانہ جا رہی ہیں. تعزیہ تو سال میں ایک بار بن رہا ہے. کیا یونیورسٹی میں پڑھنا حرام ہے؟ نہیں بالکل، کفار مشرکین سے بے پردہ پڑھ رہی ہیں، حرام ہے، سخت حرام ہے، قطعی حرام ہے. پورا مسئلہ بیان کرے مفتی نہیں صاحب. بے پردہ پڑھ رہی ہیں، بے پردہ ہی پڑھتی ہیں جا کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں. پردے میں بھی پڑھتی ہیں ہمارے یہاں تو. نہیں کہاں پڑھ رہی ہیں اسکول کالجوں میں؟ نہیں، پردے میں پڑھتی ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں. پردے میں پڑھتی نہیں ہے، کوئی آپ مسئلہ یہاں پڑھتی ہوں گی، لیکن عام طور سے کالجوں میں تو نہیں جاتی پردوں میں. جی. تو پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا ہے. جن کی آج بیٹیاں تو ہیں انہیں نہیں، جن کی بیٹیاں معلوم ہیں. کون سا کالج آپ کے یہاں بنا ہے جو پردے میں پڑھتی ہیں؟ کہاں بنا ارے ہے کالج؟ حضور میری بات سنیں. ارشاد. ٹھیک ہے، آپ ایم پی میں ہیں نا؟ ہاں. ایم پی کے اندر ہوگا اس طرح کا ماحول. ٹھیک ہے. راجستھان میں ہے، ایم پی میں ہے، سب جگہ ارے یہی ہے. حضور راجستھان میں بھی کئی علاقے ہیں. ارے میں نے خود دیکھا بے پردے جاتی ہوئے اسکول کالج میں، خود دیکھتا تو ہوں. مسلمانوں کی لڑکیاں پردے میں ہی جاتی ہے. ہیں؟ مسلمانوں کی جملہ دے رہا ہوں علامہ ہاشمی میاں کے انداز میں. ہاں مسلمان کی لڑکیاں پردے میں ہی جاتی ہے. ہاں وہ جانے، ان کا کام جانے. چلو خیر، جی. کیا اب کیا جائے. اگلا مسئلہ بتائیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کی جڑ و بنیاد پہ یہ لوگ ملے حملے کر رہے ہیں، کلیم حنفی جیسے اور شہزاد عالم کلیم جیسے. حنفی صاحب کا نام لے تو آپ انہی سے بات کیجیے. تو کیوں حملہ کر رہے ہیں مفتی کلیم حنفی؟ نہیں، آپ ان سے بات انہوں نے کیجیے. کیوں چیلنج دیا؟ مجھ سے بات کرے وہ، میں کروں اس کا چیلنج؟ قبول میں آپ کی کرتا ہوں. صلاحیت ہے اتنی کہ وہ آپ سے بات کرے؟ ارے نہیں ہے صلاحیت تو چلو صلاحیت والے سے بات کرا دیں گے. کتنا بڑا تو وہ صلاحیت مند آپ ہے، ان سے میری بات سنیں. وہ کتنی مفتی کلیم حدیثیں حنفی جانتا صاحب ہے، وہ جانتے. کیا جانتا ہے حدیث کے بارے میں وہ؟ ارے حضور وہ تو وہ جانے اور آپ جانے. نہیں یہ بتائیے حضرت کہ وہ اس نے ایک چیلنج دے دیکھیں دیا، میری بات سنیں لیکن مولانا کیا صاحب. اس نے کبھی یہ مولانا چیلنج صاحب دیا کہ اب بہن بیٹیاں ہماری اسکولوں میں کالجوں میں نہیں جائیں گی؟ کبھی اس بارے میں اس نے میٹنگ کی بمبئی میں کہ اب ہم کالج بنوائیں گے، بمبئی میں ایک پردے والا کالج بنوائیں گے کہ ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ نہ پڑھیں، نماز قضا نہ ہو؟ آج نمازیں بھی تو قضا ہو رہی ہیں لڑکیوں کی، بالغ لڑکیوں کی، بالغ آدمیوں کی، بالغ لڑکوں کی. نماز تو فرض ہے، کسی حالت ارے میں تو معاف میری نہیں ہے. بات آج سنیں، میری جب بات سنیں. کروڑوں لوگوں کی صوفی کے نمازیں قضا ارے ہو رہی ہیں اسکولوں میں. مولانا صاحب تھوڑی مہربانی، تھوڑی مہربانی. ارشاد ارشاد. حضور میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ مفتی صوفی کلیم صاحب سے آپ کو بات کرنی تھی تو مفتی صوفی کلیم صاحب سے فون لگائے. الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہر آدمی اپنے فیلڈ میں، سنیوں کا ہر عالم اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. مفتی کلیم حنفی صاحب وہاں دیکھیے آپ دارالعلوم پہ وہاں اپنی جماعت کے ذریعے بڑا سنیت کے غربا سنیتوں کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں.
کسی کو آٹو دلا رہے ہیں، کسی کے گھر کے راشن دلا رہے ہیں، کسی کے کام کاج ہو رہے ہیں. اگر ان میں آپ کو لگتا ہے تو آپ میری بات سنیں، وہ تنہا آدمی کتنا کام کرے گا؟ تھوڑا آپ کر لیں، تھوڑا آپ کر لیجیے. نہیں، وہ حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں سے جو کہا نا کہ آپ مطالعہ کریں، وہ بہت برا لگا کہ یار اتنے بڑے عالم کو تم یہ کہہ رہا ہو مطالعہ کرو، تو تم وہ ان کے سامنے ہو کیا؟ علامہ مدنی میاں احمد آباد میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. وہ تو ایک بار کی تھی، پہلے کی تھی، بعد تو میں وہ نصیحت کر رہے تھے، بعد میں ان کو نصیحت کر رہے تھے. میری بات سنیں آپ جو ہے نا، وہ تو وہ پہلے ملاقات بڑے کی علماء تھی. کی بات بڑے علماء تک رکھیے کہ ہم جیسے فقیروں کے پاس کیا ملے گا آپ کو. آپ جو مسئلہ پوچھیے دین کا، ہم بتانے کے لیے تیار ہے. ادروائز جو آپ جو جیسے علامہ صوفی کلیم صاحب جو ہے، مفتی صوفی کلیم صاحب، ہاں وہ ان کے مسئلے آپ انہی سے پوچھیے، ان سے رابطہ کریے. ان کا نمبر ہے شاید سوشل میڈیا پہ ڈلا ہوا ہے، میرے کو ایسا. ٹھیک ہے سر، لیکن ایسا ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا حضرت. ارے وہ آپ جانے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے یار، چلو ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے وہ. چلو قطب بڑے بڑے قطب مان لو، بمبئی کے قطب آدمی مان کے لو، سامنے خاموش رہتے ہیں. بمبئی کے قطب مان لو صاحب، اور کیا کریں. ارے یار قطب ماننے، وہ آپ مان لو، میرے ماننے آپ کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے کہنے سے کوئی کچھ نہیں ہو جاتا. آپ انہیں ذلیل کریں یا عزت دیں، اللہ جسے عزت چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے ذلت چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ رب کے ہاتھ میں چھوڑیں. اگر ان کی قبر کا جواب وہ دیں گے، آپ اپنی قبر کا جواب دیں. الحمدللہ رب العالمین، وہ سنیت کا بہت بڑا نام ہے، اور اہل سنت کے مناظروں میں ایک بہت بڑا مناظر کا نام ہے. الحمدللہ انہیں سرکار تاج شریعہ نے خلافت بھی دے رکھی اور اجازت بھی دے رکھی. رہی بات ان کی، تو ان سے میرا کوئی پرسنل تعلق نہیں ہے. چلو اچھی بات ہے، آپ نے مشورہ دیا، بہت اچھی بات ہے. جی لیکن وہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے. بہت سخت، اگر کوئی ان کی محفل میں کہہ دے گا امام حسین کو علیہ السلام، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر سخت نارام برہم ہو جائیں، دھکا دے کے بھگا بھی دیں اس کو. کب کرا؟ اور وہ اظہری میاں کو رضی اللہ عنہ کہہ دیں گے اور کہیں گے نہیں امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے آپ. اظہری میاں کو رضی اللہ عنہ کہنے پہ دلیل دے دیں گے کلیم حنفیہ 50، لیکن امام حسین کو علیہ السلام کہنے پہ انہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی بخاری شریف سے. بخاری شریف میں جبکہ امام بخاری نے لکھا جگہ جگہ، تو کیا امام بخاری سے بڑے محدث ہیں؟ اس پر آ گئے. بڑے پیر صاحب نے غنیۃ الطالبین میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے. کیوں نہیں کہتے یہ رضوی لوگ؟ کیا بات ہے، ان کے پیٹوں میں مروڑ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ لطن طالبین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار غوث پاک نے جو لکھا، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ وہ تو جو لکھا حضرت نے وہ صحیح لکھا ہے. حضرت کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے غنیۃ الطالبین. صحیح ہے نا؟ تو وہ تو بڑے پائے کے ولی تھے، پیرانے پیر تھے. کیا لکھا ہے مفتی لیکن صاحب؟ جب ایک دلیل دیتے تو دوسری دلیل کیوں نہیں دیتے؟ اس میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا، وہ کیوں نہیں مانتے بڑے پیر صاحب نے؟ میری بات یعنی سنیں، اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں لوگ. اہل حدیث کی طرح اہل حدیث کا دوسرا نام ہو رہا ہے کیا رضوی لوگ؟ میری بات بتائیں. جیسے اہل حدیث اپنے مطلب کے مطابق حدیث سے مانتا ہے، وہ کبھی بھی معراج رسول والی حدیث بیان نہیں کرتا، شفاعت رسول والی حدیث بیان نہیں کرتا، شق القمر کا موجودہ اہل حدیث نہیں مانتا، موجودہ کرامت کا انکار کرتا ہے. عقل سے چلتا ہے اہل حدیث. کیسے چلتا ہے؟ عقل سے، دماغ سے چلتا ہے، وہ دماغ لگاتا ہے. میں نے اس کا جواب یہ دیا، وہ کہتا ہے اہل حدیث کہ حضرت خواجہ غنی نواز کے کٹورے میں تالاب کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو 1 لیٹر بوتل دیتا ہوں، 10 لیٹر پانی لے آئے. تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے سوال کیا جائے کہ تو کہاں سے پیدا ہوا؟ آسمان سے، زمین سے؟ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو تیرا ماں کا پیٹ ہاتھی کے برابر تو تھا نہیں. اب تو یہی کہے گا کہ اللہ کی قدرت ہے، بس تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری کے کٹورے میں ساگر آ گیا. مسئلہ فون لگاتے ہیں کہ آپ مسئلے بتاتے ہیں مجھے. آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون لگاتے ہیں کہ مسئلے بتانے کے لیے لگاتے؟ چلو آپ بھی بتاؤ کچھ، ہم بھی تھوڑا بہت. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو شان میں جو بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے، ہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ نے وہ پڑھی ہے کتاب، وہ سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سبع سنابل؟ سنے صدابل لگا پہ چھوڑے، ابھی ایک کتاب پہ بات کریں، دوسری پہ آتے ہیں. نہیں، اس میں انہوں نے حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، اور فاضل بریلوی مسلمان نہیں مانتے. فاضل بریلوی مسلمان نہیں مانتے، وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ سبع سنابل میں سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے پیر کی بات ہو رہی تو چھوٹے چھوٹے کو چھوڑیں. نہیں کیوں چھوڑیں؟ کی بات کریں پہلے. نہیں، اپنے اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہو پھر کہ صاحب اب ان کی بات کرو تو ان کی نہ کرو. مطلب کی بات اس پہ بھی ویڈیو ڈال دینا 7 منٹ جی، میں نے لکھ دیا. ہاں فرماؤ. ویڈیو ڈال دینا. یوں کس کی ڈلوا دیں؟ نہیں، وہ تو میں نے امام حسین السلام کی شان میں ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی،
جی وہ ڈلوا رہا ہوں 7 منٹ کی. بڑے پیر صاحب کی جو کتاب ہے غلطین طالبین، لاجواب کتاب ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن میں جو آیا اللہ فرماتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں. یہ منافقین کا طریقہ ہے. تو یہ نہیں کہ بڑے پیر صاحب کی کتاب میں سے کچھ باتیں مان لی باقی چھوڑ دی. امام حسین کو جو اس میں علیہ السلام لکھا ہے انہیں طالبین اسے کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ اور فتاوی عزیزیہ میں جو امام حسین کو علیہ السلام جگہ جگہ لکھا ہے عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ اسے کیوں نہیں مانتے؟ اچھا آپ سنیں، آپ تھوڑا سا، آپ بہت زیادہ فہم میں آ رہے ہیں. آپ سنیں، میں نے علیہ السلام بول دیا نا. ہاں بولا کرو، آپ جب بھی نام لو تو امام حسین کو علیہ السلام بولا کرو. آپ سے دین نہیں سیکھیں گے پہلی چیز. اور نہیں، آپ جب بھی امام حسین کہا کرو تو علیہ السلام بولا کرو. میں بھی بولوں گا، علیہ السلام بھی بولوں گا، میری مرضی کی. وہ آپ کون ہوتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ سنیں آپ. غلطین طالبین کے اندر جو مسئلہ تھا، سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہاں، اور آپ نے کیا لکھا ہے وہ بتا دیجیے. ابھی میں پڑھوں گا اس کو، دیکھ لوں گا کس جگہ لکھا ہے جی، حضرت. آپ نے نہیں پڑھی اس کو؟ پڑھی ہے لیکن یہ جگہ یہ والا حصہ ابھی دیکھا نہیں جو آپ ارے بتا رہے. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. پھر وہ والا اچھا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ ہضم نہیں کر پاتے وہ آپ نے پڑھا نہیں. ارے تو میں کم منع کر رہا ہوں، دیکھو صحابیت سے کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہے. ہم نے تو سید میر ان کا شعر سنایا تھا مارڑ والوں کا. ارے حضرت سید حسین میاں رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نہ ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نہ ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. ہم تو اس کا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں بس. اب باقی جو نہ مانے نہ مانے اس کی مرضی. اب ہاتھوں کے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہم کسی کے. ہاں یہ بات بھی بات. اب میری بات سنیں. ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اجمیر کے خادم کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ارے دیکھو صاحب، اب وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، فاضل بریلوی مسلمان نہیں مانتے. جن کا فتویٰ فاضل بریلوی لائے فتح شام الحرمین وہ مسلمان مانتے ہیں حضرت ابو طالب کو. حضرت شاہ زینی والان مکی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کہو گے کہ یار یہ ہم کہیں گے کہ کیوں نہیں مانتے مسلمان حضرت ابو طالب کو فاضل بریلوی، جب ان کے جن سے فتویٰ لائے وہ تو مسلمان مانتے ہیں. تو ایک فتویٰ کیوں مانتے ہو تھانوی صاحب نادوی صاحب کے خلاف، دوسرا کیوں نہیں مانتے ان کا؟ وہی بات ہو گئی نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، حضرت شاہ زینی والان مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اجمیر شریف کے خدام مسلمان مانتے ہیں. اب فاضل بریلوی نے کتاب کیوں لکھی؟ کیا ضرورت آ رہی تھی انہوں کو یہ کتاب لکھنے کی کہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہے؟ اس سے کتنا اختلاف پیدا ہوا امت کے اندر آج. اللہ پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے آپ کو نہیں ماننا تھا نہیں مانتے، لیکن یہ کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری کتاب لکھ ماری ہوں. مطلب ضرورت ہی نہیں تھی. اصل المطالب فی بیان کیا لکھا ہے ایمان ابو طالب ہے. کیا واپس پڑھے کتاب کا نام؟ وہ جو بھی انہوں نے فی بیان ایمان ابو طالب کے بارے میں کتاب لکھی ہے انہوں نے. کتاب کا نام کتاب سامنے رکھی نا. اب میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، کیا جو بھی ہے شروعات کا نام اس میں. تو پہلے سنیں آپ سرکار غوث پاک کو آپ لوگ مانتے ہیں؟ ارے صاحب ان کی ہر بات آپ نہیں مانو گے کیا؟ ارے میری بات تو سنیں آپ. ہاں تو غوث پاک نے جو الغلطین طالبین میں امیر معاویہ کے مسئلے میں جو مسئلہ لکھا ہے ہاں رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں ٹھیک ہے، اعتماد امام حسن جو ہے، میں کہہ رہا ہوں اعتماد امام حسن جو سرکار امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ان کے بارے میں جو سرکار غوث پاک نے جو کتاب لکھی ہے، غلطین طالبین میں جو مسئلہ لکھا ہے اس کے بارے میں اجمیر کے خادم تو پورا وپکش مسئلہ لکھتے ہیں. امیر معاویہ کی شان میں غوث پاک قصیدہ لکھتے ہیں، پورا قصیدہ مطلب سمجھ رہے، جملہ بڑی شان کے ساتھ لکھتے. اجمیر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہی نہیں مانتے. دیکھو وہ جانے، اب کسی کے پیچھے ہاتھ جو کیوں نہ پڑو. کلیم صاحب جانے ختم مسئلہ. ہوں گی تو وہ جانے. حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے، شاہ زینی والان مکی. فاضل بریلوی نے کیوں نہیں مانا؟ پھر آگے نہیں فاضل بریلوی کیوں نہیں مانا مسلمان؟ جب یہ تم اسی بات کے پیچھے بڑھتے ہو تو فاضل بریلوی نے کیوں، اور وہ امام احمد بن حنبل یزید کو کافر مانتے تھے، فاضل بریلوی نے کافر کیوں نہیں مانا؟ وہ بھی تو بڑے پیر صاحب بھی تو حنبلی مسلک کے ہیں. سمجھے آپ؟ جب ان کے طریقے میں تم مرید کر رہا ہو ان کے سلسلے میں، پھر کافر نہیں مانا یزید کو. فاضل بریلوی کا ہم کافر نہیں کہیں گے یزید کو. واہ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ تم یزید جیسے مردود کو تو کافر نہیں کہہ رہے اور حضرت ابو طالب کو کافر مان لو. یار یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا لکھا ہے؟
وہ لکھا ہے احکام شریعت میں کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہیں گے اور نہ ہم مسلمان کہیں گے. ٹھیک ہے، تم مسلمان بھی نہیں کہہ رہے نہ کافر کہہ رہے، تو کیا کہو گے پھر تم نے؟ بات ختم ہو گئی، مسلمان تھوڑی کہا جو آپ کو مرچی لگ رہی. نہیں، وہ یزید اتنا بڑا خبیث، اس کی خباثت دنیا میں مشہور ہے اور سب جانتے ہیں اس کی خباثت کو، لیکن اس کو تو اس کے بارے میں تو نرمی برتی اور حضرت ابو طالب کے بارے میں سختی اتنی برتی کہ آج ان کے سارے ماننے والے حضرت ابو طالب کو کافر مانتے ہیں. آپ مرید کس سے حضرت؟ ابھی سلسلہ بعد میں بتایا جاتا ہے. ابھی اپن کی جو بحث چل رہی ہے کہ انہوں نے جو حضرت ابو طالب کو مسلمان نہ مانا، اس سے کتنا بڑا اختلاف ہوا ہے امت کے اندر. اختلاف دیکھو، مکن پور کے لوگ مسلمان مانتے ہیں، فرنگی محل کے لوگ مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو طالب کو، اور جامع نظامیہ حیدرآباد کے لوگ مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے مارا شریف کے لوگ مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ زمین میں مانتے ہیں. تاجدار اہل سنت حضرت سید سبطین حیدر میاں صاحب نے کیا کہا کہ ہمارے آبا و اجداد اکابر مسلمان مانتے ہیں. بولو کہا تھا کہ نہیں؟ میں نے بیان سنا تو ان کا ایسی کچھ کہا تو بتایا تھا. نہیں سنا. تو تاجدار اہل سنت سے ملو، حضرت سید سبطین حیدر میاں صاحب ابھی موجود ہیں، وہ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں. کبھی تو وہ بھی تو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے. پھر کیوں آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ صاحب اجمیر شریف کے نہیں مانتے؟ تو ایسے بہت سے جو نہ ماننے وہ جانے، جو ماننے وہ جانے. اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے. نہیں کہ آپ ہی کرتے ہیں بحث. بس بحث یہ کرو کہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ فرقے اپنی اپنی جگہ پہ رہیں. جس کے پیچھے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھے، جس کا پیچھے نہیں پڑھنا چاہے نہ پڑھے، لیکن امت میں انتشار پیدا نہ کریں. بس تو حضور آپ سب سے بڑے انتشار پیدا کرتے ہیں، آپ مسئلے لاتے ہیں، اس نے یہ بولا، اس نے یہ بولا. میں ایسا بتاتا ہوں کہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. آپ چاہتے ہیں؟ مطلب میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا جہنمی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ جی جہنمی شخص قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ اچھا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کا حافظ جو جہنمی ہو، وہ جہنمی شخص کیا جو دنیا میں جہنمی ہو، کیا وہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا نا دنیا میں کون ہے اور کون نہیں، میں نہیں جانتا. نہیں، جو جہنمی ہو، جیسے لوگ جہنمی کہتے ہوں کہ جہنمی ہے، آپ کیا اللہ وہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ پہ چھوڑے، آپ کے قیامت کے دن کو جانتے ہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ نہیں، دنیا میں جسے کوئی کافر کہتا ہے کہ کافر ہے، جہنمی ہے، وہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا؟ کیا میری بات سنیں؟ نہیں، یہ تو جواب دو کہ کیا جہنمی کافر قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ کیا بولے مفتی صاحب؟ یہ کہہ رہا ہوں جہنمی شخص، کافر شخص، مشرک شخص کیا قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ جہنمی یا کافر یا مشرک؟ ارے حضور مفتی صاحب آپ سنیے میری بات. اتنا تو کہو کہ ہو سکتا ہے، نہیں کچھ تو کہو. میں تو میں کہوں گا، پھر اپنی طرف سے میں کہوں گا. ہمارے حلق میں نہیں لی جائیں گی. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا. جہنمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، عیسائی نہیں ہو سکتا، یہودی نہیں ہو سکتا، قالی درجے کا شیعہ نہیں ہو سکتا، قادیانی نہیں ہو سکتا. کتنے نام میں نے آپ کو بتا دیے. اب آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا جہنمی کافر قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، پورے قرآن کا حافظ؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے جو حافظ ہے؟ یہ بریلی والے بتاتے تو ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 جہنم میں جائیں گے. تو یہ دیوبندیوں کو جہنم نہیں بتاتے ہیں، ندویوں کو جہنم نہیں بتاتے ہیں. آپ نہیں عرب مانتی کے اماموں کو بھی اسی فرقے میں مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. عرب کے جتنے امام ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے. تو پھر یہ کیسے قرآن کے حافظ ہو گئے؟ عرب کے سارے امام پکے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں. دیوبند میں لاکھوں حافظ ہیں، دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں، ٹونک پورا بھرا ہوا ہے حافظوں سے. تو یہ جہنمی جنہیں مانتے بریلی والے، یہ قرآن کے حافظ کیسے ہوگا؟ جنہیں کافر مانتے قرآن کے حافظ کیسے ہو گئے؟ کفر و ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت یہ بات ماننا پڑے گی آپ کو. سنتا لو 73 فرقے والی حدیث آپ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ نام لے کے جہنمی بتاؤ، نام لے کے جہنمی بتاؤ کہ یہ دیوبندی جہنمی، ندوی جہنمی. اب یہی حدیث اگر دیوبندی پڑھے، یہی حدیث اگر دیوبندی پڑھے وہ کہے کہ ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث اگر اہل حدیث پڑھے وہ کہے کہ ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث اگر قادیانی پڑھے کہ ہم جنتی تم جہنمی. یہی حدیث شیعہ پڑھے کہ ہم جنتی تم جہنمی. پھر تو سبھی جہنمی ہو جائیں گے. آپ شیعوں کے ایجنٹ ہے یا اجمیر کے خادموں کے ہیں؟ یا تو پھر سب جنتی کہ ہم جنتی. اہل حدیث کہہ رہا ہم جنتی تم جہنمی، بریلوی کہہ رہا ہم جنتی تم جہنمی، دیوبندی کہہ رہا ہم جنتی تم جہنمی، شیعہ کہہ کہ ہم جنتی تم جہنمی.
آپ اپنا موقف تھوڑا سا صاف. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے تو امام اہل سنت حضرت علامہ اسید الحق بدایونی کی کتاب ہے اسی حدیث کی شرح میں، انہوں نے 82 صفحات میں اس حدیث کی شرح بیان کی کہ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے، چاروں اماموں نے کیا بتلایا ہے، کون سا فرقہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا، اس کی شکل کیا ہوگی. پہچان مولانا مدرزہ خان ہے. اب دیوبند والے چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں سلسلے بھی مانتے ہیں، ان میں ایک سے ایک حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں. نہیں ہے کہ بریلوی ہے. مفتی قاری وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، حافظ وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، قاری وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کافر بھی قاری ہو سکتا ہے، مشرک بھی قاری ہو سکتا ہے اور حافظ ہو سکتا ہے، تو ہم تو پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں 10 پارے کا حافظ آل ورلڈ سے، ہندوستان سے نہیں، آل ورلڈ سے، پوری دنیا سے، مشرکوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، کافروں میں سے، غیر مسلموں میں سے 10 پارے کا حافظ لے آؤ، 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ. نمبر ہے میرا 88 152 53 598، 2 لاکھ روپے کا انعام ہے. کیا صرف 10 پارے سنوا دو ایسے شخص سے جس کا سلسلہ ایمان سے ختم ہو چکا ہو، جو واقعی کافر ہو. اب تم کیا دیوبندی کو ہم تھوڑی کافر مانتے، تم مانتے ہو؟ ہم دیوبندی اگر بریلی والوں کو مشرک بتائے تو ہم تھوڑی مشرک مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بریلیوں میں بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، تو جو مشرک ہوگا وہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا وہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. تو نہیں مانتے کیا؟ یہ نظریاتی لڑائی ہے، یہ نظریاتی لڑائی، یہ فکری لڑائی ہے. دونوں ایک دوسرے کو کافر یا مشرک سمجھیں، لیکن دل عقیدہ جو ہے سب کا یہ مانتا ہے کہ نہیں مسلمان ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ کرے تو مسلمان نہیں ہوتا. تو زبان تو کہہ رہی ہے بریلوی کو کافر، مشرک کہہ دیتی ہے کچھ لوگ، دیوبندی عام طور سے نہیں، اور بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے، دل سے کہتے ہیں ہمارا مسلمان بھائی ہے. اس کی دلیل ابھی دیوبندی کی موبلیچنگ ہو جائے تو بریلوی بھی احتجاج کرتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی کی بہار میں موبلیچنگ ہوئی، مولانا ہارون کی موبلیچنگ ہوئی، اور اگر بریلوی کی موبلیچنگ ہو جائے تو دیوبندی احتجاج کرے گا کہ ہمارے مسلم بھائی کی موبلیچنگ پیلی بھیت میں ہوئی، آگرہ میں ہوئی یا لکھنؤ میں ہوئی. اللہ کی چاہے اہل حدیث کی موبلیچنگ ہو تب بھی دیوبندی بریلوی دونوں احتجاج کریں گے. یعنی زبان سے کافر کہیں گے، دل سے مسلمان. اسی کو اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا مطلب بتا رہا ہوں. کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ ہو مسلمان نہیں ہوگا. دل سے مان رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا مسلمان نہیں، زبان سے کہہ رہا دل سے نہیں مان رہا مسلمان نہیں. تو زبان سے تو کہہ رہا ہے دیوبندی کو کافر، دل سے بریلوی مسلمان مان رہا ہے. جیسے حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب جو قطب رامپور ہیں، ابھی سنسد بنے رامپور سے، بریلوی نے دل سے مسلمان مان کے ان کو ووٹ دیا، بلاسپور والوں نے دیا، رامپور والوں نے دیا، اور جتنے بھی مفتی ہیں وہاں کے مفتیوں نے ووٹ دیا، جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، مفتی شہزاد عالم وہیں کے تو ہیں، مولانا شکیل صاحب جو جامعۃ الرضا میں پڑھاتے ہیں وہیں کے تو رامپور کے. تو یہ وہاں جا کر انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ مولانا محب اللہ صاحب ندوی دیوبندی ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، کیا غیر مسلم کو ووٹ دے دینا ہے؟ لیکن سارے عالم سارے مفتیوں نے مسلمان مان کے ووٹ دیا حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو. تو اب فتاوی رضیہ کے حساب سے جو فتح وسام من شک فی کفر عذاب فقط کفر، جو ان کے کفر عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب یہ کیا ہوا، شک کرنے کی بنا پر جنہوں نے ان کو ووٹ دیا مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو شک کیا کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، جبھی تو ووٹ دیا. یا جتنے ووٹ دینے والے رامپور کے یہ بتایا کیا سمجھ کے ووٹ دیا، مسلمان سمجھ کے کافر سمجھ کے ان کو؟ وہ تو ندوے سے پڑھ کے آئے، فاضل ندوہ ہیں حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب، فاضل ندوہ سے فاضل ہیں اور رضا نگر کے رہنے والے. میری تقریر ہو گئی رامپور سوال میں، رضا نگر میں. دشمن ہے میرے. تو دیکھیے حضرت بات یہ ہے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے نا، اگر غیر مسلم ابھی کوئی ایسی بات کر دے کہیں پر ہنگامہ ہو جائے، دیوبندی بریلویوں کو اپنے گھر بلائے گا، بریلوی دیوبندیوں کو اپنے گھر بلائے گا، اہل حدیث بھی بلائے گا، آجا بھائی 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 آجا آجا اپنے بھائی یار بیٹھو بیٹھو کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ پہلے کھانا کھاؤ جلدی کھانا کھاؤ. کہاں سے آئے کہ صاحب وہ بلاسپور سے، ہم تو بریلوی ہیں. ارے کوئی بھی ہو بریلوی، چلو اس ٹائم ابھی لڑائی جھگڑے کرنی، کھانا کھاؤ. اگر اہل حدیث مل جائے دیوبندیوں کو یا بریلویوں کو کہیں پر لمبی داڑھی والے اہل حدیث اور حالات خراب ہوں، گرما گرمی کا ماحول ہو، فساد کا ماحول ہو جائے تو بریلوی بلائے گا، ارے کہاں جا رہا ہے اہل حدیث کہ اما جا رہا ہے، ارے آگے کوئی مسلمان آبادی نہیں، چلو جاؤ ادھر آ جاؤ، ارے صاحب ہم تو اہل حدیث، ارے کوئی بھی ہو اہل حدیث، چلو یار بھائی ہو، چلو بیٹھو بیٹھو کھانا کھاؤ، چلو اندر جاؤ، ابھی آگے مت جانا، ابھی 2-4 دن آگے مت جانا، حالات خراب ہو رہے ہیں. چابی بھر دی کیا؟ اور اہل حدیث کتنا کٹر ہے، دونوں کو مسلمان نہیں مانتا. اگر اہل حدیث کے علاقے سے سلفیہ بنارس سے دیوبندی بریلوی نکل جائے، کہاں جا رہا ہو،
اس علاقے میں جا رہے ہیں، ارے وہاں کوئی مسلمان آبادی نہیں، چلو چلو گھسو، حالات خراب ہے، چلو چلو کھانا کھاؤ، سردی ہے بنارس میں کھانا کھاؤ، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، چلو چلو جاؤ. بہت یعنی دل مسلمان مان لیتا، پانی ہو جاتا ہے، حالات دیکھ کے ایک دم پانی ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں. یہاں تک کہ اگر شیعہ بھی مل جائے، کہاں جا رہا ہو شیعہ بھائی، کہ وہاں جا رہا ہے، ارے حالات خراب ہے، میں کوئی مسلم آبادی نہیں، چلو چلو اندر جاؤ کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، یہ بریلی کے منظر اسلام میں کھانا کھاؤ، منظر اسلام میں کھانا کھاؤ، انتظام ہے کھانے کا. چپ ہو جاؤ. اسی طرح دارالعلوم دیوبند سے نکل جائیں، بریلوی دیوبندی، بریلوی اہل حدیث کوئی بھی نہیں، ارے کہاں جا رہا ہو، اس علاقے میں جا رہے ہیں شاملی کے، وہاں پر مسلمان نہیں، چلو جاؤ دارالعلوم دیوبند میں انتظام میں کھانا کھاؤ، بریلوی ہو اہل حدیث ہو شیعہ سب کھانا کھاؤ، چلو سب کھانا کھاؤ. دیوبند کے ایجنٹ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے کافر کا، دل سے نہیں ہے، دل سے مسلمان ماننے کا اقرار ہے. جی جب تک دل سے کافر نہیں مانے گا کسی کو تو سمجھ لو زبان میں اور دل میں تضاد ہے. وسیم رضی کو زبان بھی کافر کہتی ہے، دل بھی کافر کہتا ہے. سلمان رضی کو زبان بھی کافر کہتی ہے، دل بھی کافر کہتا ہے. جو واقعی گستاخ رسول ہوگا، کافر ہوگا، دل بھی کافر مانے گا اس کو. وسیم رضی کے مرنے کا نہ تو دل کو کوئی غم ہوگا مسلمانوں کے، نہ زبان پہ اس کی کوئی ہمدردی ہوگی، سب خوشی منائیں گے وسیم مر گیا، سلمان رضی مر گیا. حقیقت میں جو بھی گستاخ رسول ہو کسی بھی جگہ ہو مر جائے گا، کسی بھی مسلمان کو غم نہیں ہوگا، کوئی حمایت نہیں کرے گا اس کی. ریڈیو کو بند کر. یہ زبانی لڑائی ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کافر ہندی ہوں پر میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل پہ صلاۃ و درود. اللہ کے لیے رحم کرو. اور آپ نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، رہیے آپ 5 منٹ چپ رہیے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، چپ رہو آپ. وقلبہ مطمئن بالایمان، قلب مطمئن ہے ایمان سے. اگر زبان سے جملہ کفریہ نکل گیا تو بڑے ریڈیو آپ. ارے زبان سے کوئی جملہ کفریہ نکل رہا ہے لیکن قلب مطمئن ہے ایمان سے. یہ بتاؤ مجھے، سمجھ گئے بات آپ کو؟ آپ سے تھوڑی سمجھیں گے، آپ کو خود سمجھ میں. جیسے محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنا سوچتا ہوگا، لیکن اس کا قلب ایمان سے مطمئن تھا، جبھی تو اللہ نے اس کو حج کرنے کی توفیق دی. وہ جو زبانی کفر تھا اس کو ہم کفریہ جملہ کہیں گے. کوئی بھی عالم اگر کوئی کفریہ جملہ ظاہر میں لکھتا ہے تو اسے کفریہ قرار دیا جائے گا، لیکن اس کی ذات کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ تحقیق نہ کر لی جائے کہ اس کے دل میں بھی وہی بات ہے جو زبان پر ہے. جیسے محمد رفیع نے جو گانا گایا، اگر وہی بات اس کے دل میں ہوتی، وہ اقرار کرتا ہے جو گایا صحیح گایا تو پھر اس کو کافر کہا جاتا. لیکن ہمارا یقین ہے وہ ایسا نہیں کہتے، یہ کہتے صاحب گانے کا پیشہ تھا، میں نے گایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں. کافر کو دکھائیں. اچھا منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ولی مانتے ہو جبکہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا تھا، ان کے منہ سے نکلا تھا؟ اور حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں تعویل کرتا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو بریلوی کیوں اب انہیں ولی مانتا ہے جبکہ کفر کا فتویٰ لگا تھا ان پر؟ اب تم کیا تھانوی صاحب کا پر کفر کا فتویٰ لگایا حسام الحرمین میں عرب والوں نے؟ کافر مانو کافر مانو. تو ان سے پہلے 1000 سال پہلے حضرت علامہ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑے بڑے یہ فتاوی حسام الحرمین سے بڑے بڑے عالموں نے فتویٰ لگایا. ان سے بڑے عالم کون ہوں گے اس زمانے میں 1000 سال پہلے والے؟ 1000 سال پہلے والے تو بہت بڑے بڑے عالم تھے. جو فتاوی حسام الحرمین جنہوں نے دیا ان سے بھی کئی گنا بڑے عالم تھے. تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا حضرت منصور اللہ پر کفر کا. وہ کیوں نہیں مانتے بریلی والے؟ کیوں فتاوی حسام الحرمین کو منواتے کہ نہیں فتاوی 33 علماء کا فتویٰ مانو کافر مانو کافر مانو؟ تو حضرت حسین منصور اللہ کو کیوں نہیں مانتے کافر؟ کیوں ولی مان رہے ہیں؟ دیوبندی بھی ولی مانتا ہے، بریلوی بھی ولی مانتا ہے، ہم بھی ولی مانتے ہیں. یہی تو حسن ظن کی بنا پر. ان کی ولایت تو بعد میں ظاہر ہوئی نا، پہلے تو ظاہر نہیں ہوئی نا، بعد میں ظاہر ہوئی ہے. ان کی تو کوئی توبہ بھی نہیں ہے، کوئی رجوع بھی نہیں ہے. تھانوی صاحب کا تو رجوع بھی ہے، توبہ بھی ہے. اور الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، بتاؤ اس نے کب کلمہ پڑھا؟ اس نے اپنے میلاد میں پڑھوایا، بتاؤ کب کلمہ پڑھا؟ اس نے لبیک یاد پار کے نعرے لگوائے، بتاؤ کب کلمہ پڑھا؟ بخاری توبہ رجوع کا ناٹک لگا لیتا ہے وہ عمران اختاری جھگڑا کے توبہ رجوع کر لیتا ہے، ناٹک کر کے چلا جاتا ہے کہ صاحب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم سے تو معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگنا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرح اس کے الیاس کے بال کو بٹوایا ہے. اور اس نے خواب لکھا فیضان سنت میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو اس کے اجتماع میں شریک ہوئے لانڈی کے قبرستان میں وہ تو صفحہ 27 فیضان سنت میں لکھا ہے. سب کی بخشش ہو گئی. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی لانڈی کے قبرستان میں اعلان ہو جائے کہ کون کون شریک تھا تو دیوبندی بھی جائیں گے، اہل حدیث بھی جائیں گے، ہم بھی گئے تھے اس کے اجتماع میں. تو پھر ان کو کہا جائے تم سب کی بخشش ہو گئی. الیاس قاضی نے لکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے بھی لوگ اجتماع میں شریک تھے لانڈی کے قبرستان سب کی بخشش ہو گئی.
اور جس کو اللہ کے ریڈیو رسول کا دیدار ہوا اس کی ہاں بخشش نہیں. یہ اس میں لکھا ہے فیضان اللہ سنت کے صفحہ بندے 27 میں, کو ایک ایڈیشن میں 44 میں, کتنے بار ایڈیشن چھپا ہے, ایک میں